الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کی اس مجلس میں ہم شیخ سے جمعہ کے سلسلے میں ایک سوال کریں گے۔ شیخ، سوال یہ ہے کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے اس وقت اذان ہو رہی ہے اور اس وقت لوگ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، تو ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ایک طرف اذان ہو رہی ہے تو ہمیں کھڑے ہو کر اذان کے ختم ہونے کا انتظار کر کے پھر دعا پڑھ کر سنت پڑھنا چاہیے، یا پھر ہم مسجد میں داخل ہونے کے فوری بعد سنت پڑھنا شروع کر دیں جمعہ کے دن؟ اس سے متعلق آپ حدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دیکھیں، جمعہ کے دن اگر کوئی بندہ مسجد میں داخل ہو جائے اور اذان ہو رہی ہے تو اس آدمی کو چاہیے کہ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا وہ تحیۃ المسجد یا سنت کے نام سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کر بیٹھ جائے۔ اذان کے جواب دینے اور اذان کے بعد کی دعا وغیرہ کا وہ انتظار نہ کرے۔ عام حالات میں تو یہ حکم الگ ہے کہ عام حالات میں اگر اذان ہو رہی ہو تو بندہ جا کر پہلے رکے جب تک کہ اذان ہو رہی ہے، اذان کا جواب دے، پھر اس کے بعد درود پڑھے اور اذان کے بعد کی دعا پڑھے۔ لیکن جمعہ کے دن چونکہ جمعہ کا خطبہ سننا واجب ہے اور اذان کا جواب دینا یہ مستحب ہے، تو لہذا ایک مستحب عمل کرنے کے لیے بندہ واجب میں کوئی چیز خلل واقع ہو رہی ہو تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جمعہ کے دن یہ اہتمام کرے کہ جیسے ہی مسجد میں داخل ہو جائے فوراً 2 رکعت سنت پڑھ کر وہ جمعہ کے خطبے کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرے۔ اور یہاں پر ضمناً ایک بات اور کہ عام طور پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ مسجدوں میں آتے ہیں پہلے بیٹھ جاتے ہیں، کچھ لوگ تو انتظار کرتے ہیں اذان کا، جواب دیتے ہیں پھر اس کے بعد، لیکن کچھ لوگ تو آ کر مسجد میں بیٹھتے ہیں، جب اذان ہو جاتی ہے تو اٹھ کر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے، حالانکہ وہ لوگ پہلے 2 رکعت پڑھ چکے ہوتے ہیں، لیکن اذان کے بعد پھر 2 رکعت پڑھنا یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ تو اس لیے اس میں حکم یہ ہے کہ جاتے ہی 2 رکعت آپ نے جو پڑھ لیا یہ کافی ہے، اذان کے بعد اٹھ کر دوبارہ 2 رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر آپ نے آتے ہی بیٹھا ہے تو یہ بیٹھنا بھی آپ کا غلط ہے، آتے ہی پہلے 2 رکعت نماز پڑھے چاہے اذان ہو رہی ہو۔ اذان کے ختم ہونے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، جمعہ کے حوالے سے یہی قول راجح ہے اور علماء نے یہی بات لکھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے اور سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔